مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کی عادت بنائیے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دوبارہ مسجد میں داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کر لیجیے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز خانہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ افطار کا وقت آ گیا، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے اگر نیت نہیں کی تو اب کر لیجیے اور افطار بھی کر لیجیے، لیکن مناسب یہ کہ کھانے وغیرہ کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے، ثواب کے لیے کی جائے۔ تو بہتر یہ کہ آپ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں، کوئی ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ اور اگر آتے ہی کر لی تھی نیت اعتکاف کی تو اب کھانے کے لیے اثر 9 اعتکاف کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ راستے میں مسجد میں آتا ہے تو آدمی کچھ تو عبادت کر ہی لیتا ہے، درود شریف پڑھ لیتا ہے، تلاوت، وقت کی نماز وغیرہ۔ تو اب یہ نئے سرے سے 12 مرتبہ درود شریف اور یہ پڑھنے کا یہاں مطلب وہ جو میں نے کہا نا مراد یہ نہیں ہے۔ اب ڈائریکٹ افطار وغیرہ کر سکتے ہیں کہ نیت بھی کی ہوئی ہے پہلے سے ہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے لیے حرم کی نیکیوں میں سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا حرم کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1446 ہجری کے ماہ رمضان کریم کا 11واں روزہ ہے۔ عصر کے بعد عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کراچی میں کثیر معتکفین جمع ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے بلا وجہ اپنے کہے پر ضد کرتا نہیں پائیں گے انشاءاللہ، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کتاب پڑھ لیں گے، لیکن سستی کے مارا ہم وہ کتاب نہیں پڑھ پاتے، تو اس کا کیا کوئی حل ہے؟ سستی تو بہت سارے کاموں میں ہوتی ہے لیکن بندے کو وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ نوکری پر جانے کو بھی دل نہیں کرتا لیکن جانا ہی پڑتا ہے، ظاہر ہے۔ تو اسی طرح کتاب پڑھنے کو دل نہیں کرتا تو زبردستی اپنے دل کو اس پر آمادہ کیا جائے، تو دلچسپ مضامین پڑھے جائیں، واقعات، کرامات، اس طرح کے واقعات میں دل جلدی لگتا ہے، اس طرح پڑھنے کی عادت پڑے گی۔ تو یہ بھی پڑھیں، کچھ اور مضامین بھی پڑھیں کتابوں کے، تو اس طرح انشاءاللہ دل بھی لگ جائے گا۔ دعا بھی کریں کہ اللہ پاک علم دین کے حصول میں دل لگا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سگیا اختر غلامی یاسین اختاری ماشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ اپنی خوشبوئیں برکتیں لٹا رہا ہے. یا مرشدی آپ کو ماہانہ 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. عرض خدمت یہ تھی کہ آپ کی کلپ سنی، اس میں آپ فرما رہے ہیں کہ مسلمان دکاندار سے ہر مہینے کی 11ویں شریف پر معینہ رقم پر شیرنی خریدیں، تو اگر ایسا نہ کریں بلکہ معینہ رقم پر یا اس سے زیادہ رقم کے مطابق گھر میں کچھ چیز پکوا کر اس پر فاتحہ خوانی کر لی جائے تو کیا یہ بھی درست رہے گا، یا پھر مسلمان کی دکان ہی سے وہ چیز لا کر فاتحہ خوانی کرنی ہوگی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ. یہ مطلب بزرگوں کا لکھا ہوا ہے کہ جب خریدیں تو مسلمان کی دکان سے خریدیں. اب ذرا گھر میں موجود ہے تو اسپیشلی ماہانہ 11ویں کے لیے خریداری ضروری نہیں ہے. انڈرسٹوڈ ہے مطلب کہ گھر میں ہے تو پھر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تیل کم پڑ گیا، مرچیں کم پڑ گئی، مثلا نمک ہی کم پڑ گیا تو پھر خرید لے کسی مسلمان کی دکان سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے کہ جب 2 شخص ہوں تو نماز جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ جماعت سے پڑھیں گے یا پھر علیحدہ علیحدہ؟ اس طرح کھڑا ہو، امام آگے ہو اور مقتدی کی ایڑی جو ہے امام کی ایڑی سے پیچھے، اس طرح یہ دونوں جماعت سے نماز پڑھ لیں. کوئی بھی نہیں ہے اکیلا پڑھ لے تب بھی فرض ادا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میری بیٹی زہرا فاطمہ جو تقریباً 6 منتھ سے جو ہے نا ان کو جھٹکے وغیرہ پڑتے ہیں، فیڈس وغیرہ آتے ہیں پاپا، تو ان کے لیے دعا فرما دیجئے اور ان کو یہ وظیفہ بھی بتا دیجئے گا. میرے بڑے بھائی ہیں، انہیں کافی عرصے سے جھٹکے کی بیماری ہے، تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی عنایت فرما دیجئے. اللہ کریم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا گیا ہے. بہتر تو یہ کہ 41 بار 41 ٹائمز سورہ فاتحہ الحمد شریف پوری صورت یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ لیں. ان کو پلائیں، دونوں کو، جو بھی مریض ہو اس کو پلائیں اور دوسرا پانی ملاتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. 41 بار پڑھنے میں اگر سستی ہوتی ہے 7 بار پڑھ لیں. بہتر وہی کہ 41 بار، ورنہ 7 بار پڑھ کر بھی روزانہ پانی میں دم کر کے پلاتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی انشاءاللہ الکریم. شفا رب نے دینی ہے اور رب چاہے گا تو شفا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد فیصل اتاری ہے، میرا تعلق کراچی میڈیسن مارکیٹ سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جو یہ نفلی اعتکاف ہے، چاہے وہ 10 دن کا ہو چاہے وہ 30 دن کا ہو، لوگ اس میں اعتکاف کرنے کے بعد وہاں پر آ کر موبائل پہ لگے رہتے ہیں یا کاروباری معاملات میں لگے رہتے ہیں یا دنیائی معاملات میں لگے رہتے ہیں. اعتکاف کی کیا احتیاطیں ہیں، ذرا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. آپ اعتکاف کر لیں انشاءاللہ، وقتاً فوقتاً یہ رہنمائیاں ہوتی رہیں گی. یہ فیضان مدینہ میں کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، فیضان سنت کا ایک باب ہے، فیضان رمضان میں ایک حصہ ہے فیضان اعتکاف، اس میں بھی کافی احتیاطیں بیان کی ہوئی ہیں. کہ سر اعتکاف کے معنی ہوتا ہے مطلب کہ جم کر پڑا رہنا، کہ اب مغفرت کروائے بغیر نہیں جاؤں گا. اب کوئی کسی افسر سے بھی کوئی مطلب ہو اور اس کے پاس جائے اپنا کام نکلوانے کے لیے، تو افسر کو بولے سر صاحب سر جو بھی کرے گا وہ آپ کو پتہ ہے. تو جب اللہ پاک سے مانگنا ہے تو اس انداز میں جس طرح ہمارا انداز ہے تو یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے. نہ موبائل فون کا استعمال ہو، نہ کاروباری باتیں ہوں، نہ دنیاوی باتوں میں جو چوپال لگتے ہیں. تو ویسے بھی تو ممانعت ہے، مسجد کے اپنے آداب ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ، حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے، قیامت کے قریب دنیا میں مسجد کی باتیں ہوں گی، تم ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کو خدا سے کوئی کام نہیں ہے. یہ تو مطلقاً عام طور پر بھی ہے کہ مسجد میں
دنیا کی باتیں نہ کی جائیں کہ لوگ مل کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنا بھی منع ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کو خدا سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ پھر اعتکاف میں جب کہ بندہ جم کر بیٹھا ہے کہ یا اللہ مغفرت کروائے بغیر نہیں جاؤں گا، تو اب یہ کہ یہ پھر یہ کیا کر رہی ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے۔ ظاہر ہے اس میں ایسی باتیں تو ہوتی ہیں کہ آدمی ہنسی تو آتی ہے، تو اس لیے وہ موبائل کا استعمال حسب ضرورت کیا جائے، خاص کر مسجد میں بہت احتیاط کی جائے۔ بعض ضرورتیں پڑتی ہیں، جیسے میرے پاس موبائل رکھا ضرورت پڑتی ہے کہ وہ دوران مدنی مذاکرہ کو مفتی صاحب مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں مجھے، کہیں اور سے کوئی حدیث سے پاک آ جاتی ہے کہ بھئی یہ بیان کرنی ہے، یا آپ نے جو بیان کیا اس میں فرق تھا، درستی ہے وغیرہ، لیکن مجھے ضرورت پڑتی ہے تو کوئی کہے کہ خود تو موبائل سے دنیا کو منع کر رہا ہے اور یہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ انما الاعمال بالنیات ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ضرورتاً استعمال موبائل کا مسجد میں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کسی نماز پڑھنے والے کو، کسی تلاوت کرنے والے کو، کسی سونے والے کو ایذا نہ ہو۔ یعنی ہماری کوئی عبادت ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب جیسے کہ معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ سمجھیں کہ ساری مسجد کا مالک بھی میں ہی ہوں، میں جو چاہوں کروں، میں آنر ہوں اس کا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ مسجد تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں نمازیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر کوئی آرام کر رہا ہے، ذرا معتکف جب مسجد میں پڑا ہے اور دن رات پڑا ہے تو سوئے گا تو صحیح نا، سوئے گا، آرام کرے گا، سکون اس کو چاہیے، تسبیح پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، نوافل پڑھے گا، تو اس میں بڑی احتیاط ہے۔ جیسے اب وہ مائک کا استعمال، اب رات میں تہجد پڑھی جائے اور پھر با جماعت پھر مائک کا استعمال کیا جائے اور اس پر مائک پر زور زور سے دعا ہو، اب 3.5 آدمی بیٹھے ہوں اور مائک پر ہم لگے ہوں، کوئی ادھر سو رہا ہے، کوئی ادھر نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کریم بیٹھ کر وہ تلاوت کر رہا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ مائک کی آواز، جیسے کہ اب اس وقت مائک کی آواز ہے، ہزاروں لوگ جمع ہیں، پتہ ہے پہلے سے طے ہے کہ بھی روزانہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے بعد، تو اس میں اور اس میں فرق ہے۔ تو اس دنیا میں جہاں بھی اعتکاف ہو رہے ہیں، مہربانی کر کے اس کا نوٹس لیں کہ تہجد، اشراق، چاشت بغیر مائک کے پڑھنی ہے۔ اتنے لوگ نہیں ہوتے، ہوں تو بھی آواز پہنچ جاتی، سناٹے ہوتے ہیں، اتنے نہیں ہوتے ویسے عام طور پہ تہجد وغیرہ میں، تو بغیر مائک کے یہ پڑھنی ہے، دعا بغیر مائک کے کرنی ہے، مناجات، کلام، یہ تہجد میں کلام تو پڑھے بھی نہیں جاتے، خالی وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، منظوم دعائیں، تو یہ بھی بغیر مائک کے ہوں کہ، اور آواز بھی اگر مائک کے بغیر بھی ہے تو آواز بھی اتنی بلند نہ ہو کہ کوئی اگر سویا ہے تو اس کی آنکھ کھل جائے یا اس کو پریشانی ہو، کروٹیں لیتا رہے۔ بھائی ٹھیک ہے، تہجد نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے نا، اس کو ہم یہ تو نہیں کہ اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ غالباً شیخ سعدی نے اپنا واقعہ لکھا ہے غیبت کی تباہ کاریاں میں کہ ایک بار میں تہجد کے لیے اٹھا تو میں نے، اور لوگ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ والد صاحب بھی اٹھے ہوئے تھے کہ سارے لوگ مردار کی طرح سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی مطلب تہجد کے لیے نہیں اٹھا، تو والد صاحب نے فرمایا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا، یہ غیبت میں تو نہ پڑتا، ٹھیک ہے سوئے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو برا بھلا کہنا تو جائز نہیں ہو گیا نا۔ تو یوں مطلب ہے کہ مسجد مسجد ہے، تو اس میں کسی کو اپنی کسی طرح سے بھی اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، اپنے چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے، اشارے سے، کنائے سے تکلیف نہیں دینی، نہ اعتکاف میں، نہ اعتکاف کے باہر، نہ مسجد میں، نہ گھر میں، نہ محلے میں، نہ کاروبار میں، کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ یہ وظیفہ بس آپ قبول کر لیں، میرا امن قائم نہ ہو جائے تو مجھے کہنا۔ ہم لوگ مطلب یہ معمولی بات پہ چڑ جاتے ہیں، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا والی ہماری مطلب کیفیت ہوتی ہے غصے کی۔ اب اس میں کہاں ہے امن قائم ہوگا؟ پھر باتیں کرتے کہ یہ ہو گیا نا، یہ ہو رہا ہے، لوگ یوں کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو صحیح کر لینا تو سارے صحیح ہو جائیں گے، خود اپنے آپ کو تو سدھارتے نہیں ہم لوگ۔
تو بہرحال یہ کہ تمام جگہ مہربانی کر کے جو مسجدوں میں اعتکاف ہو رہے ہیں تو وہ مائک استعمال نہیں کریں گے. ان کو میری طرف سے پابندی نہیں ہے، شریعت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ اگر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جائے یار جلدی ختم کرو، ہم کو مائک چلانا نہیں، اس کو پڑھنے دو. مسجد عبادت کے لیے، تمہارے یہ بھونگڑے چلانے کے لیے، مائک چلانے کے لیے نہیں ہے. مائک سے بات کی ایجاد ہے، وہ ضرورتاً استعمال ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. اویس رفیق، سر پر اگر مہندی لگی ہو تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بس مہندی پاک ہے لیکن خوشبو نہیں آئے گا، وہ دل لگے گا نہیں نماز میں، تو اس لیے دو کر ہی پڑھی جائے. شوکت سومرو، کیا رات کے آخری حصے کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ کہا تو جاتا ہے کہ رات کے آخری حصے کے جو خواب ہوتے ہیں بڑے متبن مضبوط ہوتے ہیں، لیکن بہرحال خواب دیکھنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا دیکھا اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کا کردار کیا ہے. تعبیر جو ہے نا یہ کہ مطلب اس کے کافی مطلب ہے کہ وہ صورتیں، اس لیے اپنے اس میں جب تک یعنی کہ تعبیر نہ جانتے ہو کسی خواب کے بارے میں کلام نہ کریں. شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی اٹکل سے تعبیر بتائیں. بنت نذیر، کیا عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ نیز عصر کے بعد سبق یاد کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں، تلاوت کریے، قرآن میں تو منع نہیں ہے. سبق میں غالباً یہ ہے کہ وہ دن بھر کے تھکان اور کچھ ہے نا. اس میں دارالفتہ علیہ سنت کا تفصیل کے ساتھ فتویٰ ہے. اس میں پہلے جو اسلاف تھے وہ اس لیے خاص طور پہ منع کرتے تھے کہ اس وقت روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی تھی، چراغ بھی نہیں ہوتے تھے اور روشنی بھی کم ہونا شروع ہو جاتی تھی، تو اس لیے وہ منع کرتے تھے کہ اس وقت میں نشاط حاصل کر لے، ورنہ اگر روشنی کا وافر انتظام ہے جیسے ہمارے دور میں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. اب عصر کے بعد وہ صورت ہی نہیں. صحیح، جیسے کہ وہ جانور ذبح کرنا رات میں مکروہ لکھا ہے تو وہ بھی روشنی کی وجہ سے. اگر روشنی کا فل انتظام ہے تو اب ذبح کرنا مکروہ نہیں ہے. اور یہ مسئلہ قربانی سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق ذبح سے ہے. لوگ پوچھتے ہیں قربانی رات میں ہو جاتی ہے؟ بلا کرات ہو جاتی ہے قربانی. وہ ذبح میں ہے کہ اندھیرا نہ ہو، کہ پتہ چلے کتنی رگیں کٹی کیا ہے. گلا کاٹا ہے، گردن کاٹی، سمجھ تو پڑے نا، جالا ہوا تو سمجھ پڑے گی نا کہ کیا اور کتنا کٹا. عبد الرشید، جو خود روزہ نہیں رکھ سکتے کیا وہ اپنی جگہ کسی اور کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ نہیں، خود ہی فرض عین ہے، جس پر ہے خود ہی رکھے گا. منظور احمد، بغیر روزے کے روزے دار بن کر مسجد میں افطار کرنا کیسا ہے؟ روزہ دار بن کر تو دھوکہ تو ہے نظر ہے، اور انڈرسٹوڈ ہے کہ جو دیا گیا وہ روزہ داروں کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ بے روزہ کے لیے. اگر پتہ چل جائے گا اس نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ اڑاؤڑی کر دیں گے کہ چل بھاگ تو کامیڈی ہے. تو یہ تو بالکل بے مروتی بے غیرتی ہے یار. ایک تو روزہ اللہ کا فرض اس نے چھوڑا اور دوسرا مال کھانے کے لیے مسجد میں روزہ داروں کا مال کھانے لگا. نہیں نہ کھائے گا. میں جب چھوٹا تھا مجھے تو بھیج دیتے تھے مسجد سے باہر افطار کے وقت. آپ کو میں بھیج دیتا تھا، لیکن بچوں کا عرف ہے کوئی منع نہیں کرتا. مجھے بچپن کا ایک دل آزار واقعہ یاد ہے. میں بھی تھال میں جیسے بیٹھا تھا افطار کو، اور مجھے ایک بزرگ ہی کہیں گے، ظاہر ہے بزرگوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں، تو بزرگ ٹائپ کے ہی تھے مسجد کے ہی خادم وغیرہ. مجھے بولا تم نے روزہ رکھا؟ میں نے کہا نہیں. اٹھ کا یا بولا کہ دیکھو روزہ نہیں رکھا، کھانے بیٹھ گیا ہے. یار کوئی میری حمایت پہ آیا نہیں کہ اس کی عمر بھی تو دیکھو یار. نابالغ بچہ تھا، میں نے چھوٹا تھا. اب یہ دل آزاری میں نے ان کو معاف کیا، لیکن ذرا کہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے. عرف تو ہے، بچے تو کھاتے ہیں. افطار میں لوگ منع کرتے بھی نہیں ہیں، کھانے دیتے ہیں عام طور پہ. منع کرنے کی پھر شریعت سے پرمیشن لینی پڑے گی نا. تم نے تو دیا بھی نہیں نا مال، یار کسی کا مال ہے. اب اس پہ مطلب تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں اپنے بچوں کو دوبارہ منع کرتا تھا کہ تم نہیں کھاؤ یار، روزہ نہیں رکھا تو روزہ داروں کو کھانے دو. ایوب علی کا سوال ہے، اگر 4 رکعت تراویح کی نیت سے تکبیر تحریمہ کہہ لی اور پہلے قاعدے میں غلطی سے صرف التحیات پڑھی اور قیام میں کھڑے ہو گئے،
اب آخر میں سجدہ سہو کر لیا، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اچھا درود نہیں پڑھا التحیات کے بعد یوں نہیں، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا. سجدہ سہو کر لیا تو ہو گئی، لیکن جب سجدہ سہو واجب نہ ہو تو سجدہ سہو کرنا یہ نہیں ٹھیک، نہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو اگر فجر قضا ہو جائے تو اگر اس کو ادا کرنی ہے تو اس کی ادا کرنے کا ٹائم کیا ہوگا؟ وہی کہ فجر سورج طلوع ہونے کے بعد، اگر اسی فجر وہی فجر قضا ہوئی ہے تو طلوع ہونے کے بعد مطلب 20 منٹ یا 25 منٹ گزر جائیں تو اب تک کر سکتے ہیں. لیکن مکروہ اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی سوائے اس دن کی عصر کہ جس میں مطلب وہی مکروہ وقت آ گیا لیکن وہ پڑھی نہیں ہے تو اب پڑھ لے. لیکن جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے بلا مجبوری کے. یہ ایک ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے یا اشکال آتا ہے یا وسوسہ آتا ہے کہ یار یہ 11ویں منائے یا 12ویں منائے یا کوئی بھی ایسا دن بنائے تو یہ دن فکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی دن بھی کر سکتے ہیں. تو آدھی کس دن کی تھی فکس کیا تھا؟ ہاں کیا تو ہال نہیں ملتا فکس نہیں کرتا، تو ہال نہیں ملتا فکس نہیں کرتے تو پاکستان کو سمجھا 14 اگست فکس کر کے رکھا ہے. بتائے گا پاکستان آپ کو کہ دن فکس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مہمان آنے والے ہیں، دن فکس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جب مرضی پڑے آ جائے دیکھ تیار ہوگی آپ لوگوں کے لیے. ہزاروں کو کہہ کے رکھیں پھر پتہ چلے گا. دن فکس کرنا تو جب ہر کام کے لیے دن فکس کرتے ہیں، عبادتوں کے دن فکس ہے. رمضان بھی تو فکس ہی فکس ہے یار. رمضان کے علاوہ روزہ فرض نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف تو فکس کردہ ہے. بقرعید فکس ہے، حج کے دن فکس ہیں. تو ساری عبادتوں کے دن فکس ہے. اس میں ہم کو سیکھنے کا ہے. یہ نہیں اللہ نے بے شک تو منع بھی تو نہیں کیا نا کہ اب اس میں ہوتا ہے کہ مطلب وہ عرس کا دن کیوں فکس کیا، تو ایصال ثواب کا دن فکس کیوں، تو تیجے کا، تو 40ویں کا، 10ویں کا. یہ پریشانی ہوتی ہے بعض وقت شیطان جس کو وسوسہ ڈالتا ہے اس کو. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دن فکس کیے بغیر، ٹائم فکس کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری نمازوں کا ٹائم بھی تو فکس ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ہر ہفتے کے دن مسجد قباء جایا کرتے تھے. فکس کیا ہوا تھا کہ ہفتے کے دن کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء جا کر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح بخاری شریف میں ایک باب یعنی چیپٹر ہی اس حوالے سے لکھا ہے کہ علم وغیرہ کے لیے کہ کیا کوئی خاص دن مقرر کر سکتے ہیں. اور اس پر پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ خاص طور پر جمعرات کا دن مقرر کر کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. شہداء احد کو نوازنے بھی جاتے تھے. اور ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بخاری شریف میں یہ ہے کہ وہ ہر جمعہ کے دن صحابہ کرام علیہم رضوان کی دعوت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.